اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الہدایہ بس المقصد الثانی فی الاسماء المنصوبات وہی اثنا عشر قسمان المفعول المطلق المفعول بہ وفیہ واللہ ومعہ والحال والتمیز آخر تک بس ہماری چل رہی ہے۔ ہم نے شروع کتاب میں بیان کیا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرب اور اسم مبنی، اور بیان کیا کہ اسم معرب کی بعض کو ہم پہلے ذکر کریں گے، اور پہلے باب میں اسم معرب ہے، اور اس میں ایک مقدمہ تھا اور 3 مقاصد اور ایک خاتمہ ذکر ہوگا۔ مقدمہ میں ہم نے اس کے معرب کی اقسام وغیرہ، تعریف وغیرہ شمار گنی کی، اور اس کے بعد مقصد اول میں مرفوعات سے بحث ہوئی، بیان ہوا کہ مرفوعات کل 8 ہیں۔ آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ منصوبات، جو مقصد ثانی ہے ہمارا، وہ ہے منصوبات کے بارے میں۔ منصوبات کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹل 12 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12 منصوبات ہیں، یعنی ایسے اسماء کے جو ہمیشہ منصوب رہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 12۔ پہلا مفعول مطلق ہے، دوسرا مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ، یعنی مفاعل 5، حال، تمیز، مستثنیٰ، کانا اور اس کے اخوات کی خبر، انا اور اس کے اخوات کا اسم۔ وہ اسم منصوب جو لائے نفی جنس کے ذریعے منصوب ہوتا ہے، اور وہ خبر جو ما ولا مشبہتین بے لیسا کے ذریعے منصوب ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل 12 منصوبات ہیں۔ اس مقصد ثانی میں انہی 12 سے بحث ہوگی۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کی تعریف کرتے ہیں کہ مفعول مطلق کے لیے چند چیزیں آپ کو ذکر پہلے گوش گزار کر دیجئے، بیان کر دیتے ہیں ہم، کہ مفعول مطلق کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ مصدر ہو، یہ ایک بات۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پہلے والے فعل جس کا ہم نے ذکر پہلے کیا اسی کے ہم معنی ہو۔ یہ 2 شرطیں ہیں اس میں۔ پہلے کیا ہے کہ مصدر ہو، یعنی اگر مصدر نہیں ہے تو پھر بھی وہ مفعول مطلق نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پہلے والے فعل کے ہم معنی ہوں۔ اگر وہ پہلے والے فعل کے ہم معنی نہیں ہیں تب بھی وہ مفعول مطلق نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم تعریف کر سکتے ہیں اس کی کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو پہلے والے فعل کے ہم معنی ہو، پہلے والے فعل کے ہم معنی۔ یہ مفعول مطلق جو ہے اس کی 3 اقسام ہو سکتی ہیں۔ یا یہ پہلے والے فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ضربت ضربن، کہ میں نے مارا، مارنا۔ ضربن جو ہے ضربتوں کے لیے تاکید ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ ضربن مصدر ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ مفعول مطلق مصدر ہونا چاہیے، تو یہ ضربن مصدر ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ پہلے والے فعل کے ہم معنی ہونا چاہیے، تو زواد رے بے کا معنی اور ضرب کا معنی ایک ہے، وہ بھی ہوگی۔ اب یہ اس کو ذکر کیوں کیا گیا ہے کہ یہ جس معنی کو ضربن بیان کر رہا ہے اسی کو پہلے والا فعل بیان کر رہا ہے، ہو بہو
اسی کو، تو یہ پہلے والا فعل جو ہے یہ مفعول مطلق پہلے والے فعل کی تاکید کر رہا ہے کہ میں نے مارنا۔ بعض اوقات پہلے والے فعل کی نوعیت کو بیان کرتا ہے، جیسے جلست جلسۃ القاری، کہ میں اس انداز میں بیٹھا جیسے قاری بیٹھتے ہیں، اس انداز میں بیٹھا جیسے قاری بیٹھتے ہیں، اس انداز میں بیٹھا جیسے قاری بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں بیٹھنے کی نوعیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بیٹھنے کی نوعیت کیسی ہے، قاریوں کے بیٹھنے کی مانند ہے، یا وہ پہلے فعل کے عدد کو بیان کرتا ہے، تعداد کو بیان کرتا ہے۔ جلست جلستن، میں بیٹھا ایک دفعہ بیٹھ رہا ہوں۔ جلست جلستین، میں 2 دفعہ بیٹھا۔ جلست جلسات، میں 3 دفعہ یا سے زیادہ دفعہ بیٹھا۔ تو یہاں مفعول مطلق پہلے والے فعل کی تعداد کو بیان کر رہا ہے، کیا یہ 1 دفعہ بیٹھا ہے یا 2 دفعہ بیٹھا ہے یا 3 دفعہ بیٹھا ہے۔ تو یہ مفعول مطلق کتنے قسم کے لیے آ گیا؟ 3 کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ یہ پہلے والے فعل کی تاکید بیان کرتا ہے، دوسرا یہ پہلے والے فعل کی نوعیت کو بیان کرتا ہے، تیسرا یہ پہلے والے فعل کی تعداد کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہاں یہ ضروری ہے کہ مفعول مطلق مصدر ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ مفعول مطلق پہلے والے فعل کے ہم معنی ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والے فعل کے مادہ سے ہو۔ مادہ ہونا بھی ایک نہیں ہے شرط ہے، ممکن ہے اس کا کوئی اور مادہ ہو، اس کا کوئی اور مادہ ہو، جیسے قعدت جلوساً، تب جلوساً مصدر ہے اور پہلے والے فعل کے ہم معنی ہے، لیکن مادہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے، اس کا مادہ قعدہ ہے اور اس کا مادہ جالس ہے، وہ قعود سے ہے، یہ جلوس، لہذا دونوں کا ہم معنی ہونا شرط ہے، ہم لفظ ہونا شرط نہیں۔ اسی طرح دونوں کا ہم وزن ہونا بھی شرط نہیں ہے، ممکن ہے پہلے والا فعل جو ہے ثلاثی مزید فی سے ہو، رباعی مزید فی سے ہو یا رباعی مجرد سے ہو، اور پہلے والا فعل یعنی مصدر جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہو جائے، اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ دو، لہذا یہ بھی کوئی اتنا اہم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اس کے فعل کو حذف کر دیتے ہیں، جائز ہے فعل کو حذف کرنا، کب؟ جب کوئی قرینہ موجود ہو تو اس وقت اس کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے آپ نے کسی آنے والے کو دیکھا جو مسافرت سے واپس آ رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ خیرہ مقدم ہے، خیرہ مقدم ہے۔ آپ نے فعل کو نہیں ذکر کیا، لیکن صرف خیرہ مقدم ان کو ذکر کیا دیا، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں خوش آمدید، عرب والے سے کہتے ہیں خیرہ مقدم، ٹھیک ہے۔ تو محل باس کیا ہے؟ اصلی عبارت ہے قدمت قدوماً خیرہ مقدم، ٹھیک ہے، فعل کو حذف کر دیا ہے، خیرہ مقدم جو مفعول مطلق ہے اس کو ذکر کر دیا گیا۔ تو جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، خیر تو مصدر نہیں ہے، یہ تو اس میں تفضیل ہے، جب اس میں تفضیل ہے تو یہ مفعول مطلق کیسے بنا؟ کہتے ہیں جی اس کی اصلی عبارت یوں ہے، قدمت قدوماً خیرہ مقدم، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو خیر کو مفعول مطلق قرار دیا ہے اور مفعول مطلق کے لیے ضروری ہے کہ مصدر ہو، تو یہ خیر کی مصدریت کیا ہے؟ کہتا ہے یا تو اس نے اپنے ماقبل جو ہے قدوماً جو اس کا موصوف ہے اس سے مصدریت کو کسب کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے اپنے مضاف الیہ سے مصدریت کو کسب کیا ہے۔ انشاءاللہ سیوطی میں جا کے آپ پڑھیں گے کہ بعض اوقات مضاف جو ہے مضاف الیہ کو کچھ چیزیں عطا کر دیتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مضاف الیہ اپنی مصدریت جو ہے مضاف کو عطا کر دیتا ہے،
تو یہاں پر بھی معنی نفی میں بھی یہی ہے، یا یہ خیر اس میں تفصیل کی مصدریت موصوف پہلے والے قدومنس کی وجہ سے ہے، یا اس سے ہی اس نے عاریتاً لی ہے، یا مضاف الیہ مقدم سے اس کی مصدریت جو ہے اس سے اس نے کسر کی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مفعول مطلق قرار دیا۔ بعض اوقات مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے اور حذف کرنا وجوبی ہے، واجب ہے حذف کرنا، اور اس کا تعلق سماع کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سماع کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ سمدیہ میں جا کے اس کے وجوب کی ہم قسمیں پڑھیں گے کہ واجب ہے یا قیاسن ہے یا سماعن ہے، قیاسی کے 6 موارد پڑھے جائیں گے یا 7 اور ایک سماعی کا، لیکن یہاں اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں کی جا رہی۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، المقصد الثانی فی الاسماء المنصوبات، دوسرا مقصد جو ہے اسماء منصوبات کے بارے میں، وہی 12 قسماً، اور یہ ٹوٹل 12 قسمیں ہیں۔ المفعول المطلق پہلا مفعول مطلق ہے، المفعول بہ دوسرا مفعول بہ ہے، المفعول فی دوسرا مفعول فی ہے، المفعول لہو تیسرا مفعول لہو ہے، اور مفعول معہو یہ 5 مفاعل خمسہ۔ والحال ایک حال ہے، تمیز، والمستثنیٰ اور مستثنیٰ ہے، وخبر و کانا و اخواتہ، کانا اور اس کے اخوات کی قسم ہے، کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہے، اسم و انا و اخواتہ، انا اور اس کے اخوات کا اسم ہے، والمنصوب بلا وہ اسم کے جس کو نسب دیا گیا ہے لا کے ذریعے، کون سا لا؟ اللتی لنفی الجنس کہ جو نفی جنس کے لیے ہے، وخبر ما ولا مشبتین بلیسا، ما اور لا کے جو لیسا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں اس کی خبر۔ القسم الاول پہلی قسم المفعول المطلق مفعول مطلق ہے، وہو مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ، یہ وہ مصدر ہے جو پہلے والے فعل جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اس پہلے ذکر ہونے والے فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، پہلے ذکر ہونے والے فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُذْكَرُ لِتَأْكِيدِ اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، جیسے ضربت و ضربن، وَلِبِيَانِ النَّوْعِ اور نوع کو بیان کرنے کے لیے، جیسے جلست و جلسۃ العاری کہ میں بیٹھا اس طرح بیٹھا، ننگا بیٹھنا، ٹھیک ہے، یا قاری کہہ لیں کہ جس طرح قاری بیٹھتے اس طرح بیٹھا، ٹھیک ہے۔ وَلِبِيَانِ العدد عدد کے بیان کو کہہ لیا جاتا ہے، جیسے جلست و جلستاً، جلستین، جلسات، ایک دفعہ بیٹھا، 2 دفعہ بیٹھا یا زیادہ دفعہ بیٹھا۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل اور بعض اوقات فعل کے لفظ کے غیر سے ہوتا ہے، فعل کے لفظ سے غیر سے ہوتا ہے، یعنی فعل کا لفظ اس میں نہیں پایا جاتا، جیسے قعدت جلوساً کہ میں بیٹھا بیٹھنا۔ وقد یوظف فعلہ لقیام القرینۃ اور بعض اوقات اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کی قیام کی وجہ سے، قرینے کی موجودگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جوازاً اور یہ حذف کرنا جائز ہے کہ قول کا جیسے تیرا قول ہے للقادم آنے والے کے لیے، خیر مقدم، تو اصلی بات کیا تھی؟ قدیم تھا، قدوماً خیر مقدم۔ اب سوال ہے فخیر و اسم و تفضیل، بابا جی خیر تو اسم تفضیل ہے، فرماتے مصدریت ہو بے اعتبار الموصوف، تو اس کی مصدریہ جو ہے موصوف کے اعتبار سے ہے، او المضاف الیہ یا مضاف الیہ کے اعتبار سے۔ مضاف الیہ کون ہے؟ اس کا مقدم ہے، یا موصوف کون؟ یعنی وہ قدومن ہے، یعنی یا اس نے مقدم سے لی ہے یا قدوم سے لی۔ وجوباً سماعاً اور اس کا فعل کو حذف کرنا وجوبی ہے لیکن سماعی طور پر،
جیسے شکرن و سعین، اصل میں تھا سکاک اللہ سکین و شکرت اللہ شکرن۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔